بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، افواج پاکستان کے سربراہان، شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ، پاک فوج کے بہادر غازیوں، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 6 ستمبر ایک دن نہیں بلکہ ہماری قومی تاریخ میں استعارہ ہے، قومی یکجہتی کا، حوصلے کا اور قربانی کا۔ بلا شبہ یہ ایک تجدید وفا کا دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے آج سے 56 برس قبل پوری قوم ایک غیر اعلانیہ جنگ کے خلاف دشمنوں کے ناپاک عزائم کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہو گئی۔ اس جدوجہد میں نہ صرف ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم اور اس کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ ہماری آزادی کی پہلے سانس سے لے کر آئندہ آنے والی نسلوں تک پاکستان کا بچہ بچہ اس آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ ایک اور سبق جو اس جنگ سے دشمن نے سیکھا، یقیناً سیکھا ہوگا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم اور پاک افواج کا رشتہ بے مثال اور نہ مٹنے والا ہے۔ جنگ چاہے 17 دن کی ہو یا 70 برس کی، روایتی ہو یا غیر روایتی، ہمارا دشمن وطن کے لیے ہماری قربانیوں کی روایت اور جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جانب بازوں نے ہمیشہ اپنے لہو سے پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا۔ ان کی قربانیاں اور جانوں کے نذرانوں سے نہ صرف ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا بلکہ پوری قوم کا سر رہتی دنیا تک فخر سے بلند کیا۔ انہی ناقابل فراموش قربانیوں کو آج ایک بار پھر نئے عزم سے یاد کرتے ہوئے ہم آج کے دن قوم کی ان عظیم سپوتوں اور ان کے خاندانوں کے جذبہ حب الوطنی کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ معزز حاضرین، آزادی کی نعمت ایک عطیہ خداوندی ہے اور پاکستان کی آزادی اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور ہمارے بزرگوں کی ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہی ممکن ہوئی ہے۔ آزادی کے اس سفر میں بہت سارے کٹھن مراحل آئے، لاکھوں خاندانوں نے ہجرت کی، ماں اور بہنوں نے خون کے دریا عبور کیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن روز اول سے ہماری آزادی و خود مختاری کے درپے تھا اور ہے۔ آزادی کے حصول کے ساتھ ہی پاکستان کو ہندوستان کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان پر کبھی روایتی جنگ کی صورت میں جارحیت مسلط کی گئی، تو کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی آبی جارحیت کی صورت میں، تو کبھی مختلف معاشی اور سفارتی ہتھ کنڈوں کی صورت میں۔
अमन के लिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमें आज भी अपने मशरक़ी हमसाये के साथ पुरअमन, बक़ाए बाहमी और इज़्ज़त व वक़ार के साथ रहने में मसाइल का सामना है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आज़ादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अब वक्त आ गया है कि हकीकतों को दिल से तस्लीम करते हुए तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल हम तलाश करें। इसमें पूरे खित्ते और दोनों मुल्कों की आवाम की सलामती व तरक्की व फलाह व बहबूद का राज मुज़मिर है। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और बैनुल अक़वामी दोस्तों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि ये ख़िलाफ़ वर्जी चल नहीं सकती। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बे आज़ादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज़्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत की तारीख के ख़िलाफ़ है। हम कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनकी हिमायत में अपनी हर मुमकिन सफारती और इखलाकी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। ये बार बार हम कहते रहे हैं, याद दिलाना चाहते हैं पड़ोसियों को और दुनिया को कि हम अमन के ख्वाहां हैं। हम अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। आज भी पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में एक पायदार अमन के लिए की जा रही हैं। यहाँ मैं आप सबको की तवज्जो पाकिस्तान की इन अजीम कुर्बानियों की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ जो हमने दहशतगर्दी की जंग में बहैसियत कौम अदा की हैं। और आपने किस्से भी आज सुने कि क्या क्या कुर्बानियाँ हमने दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए लाताद कामयाब ऑपरेशन किए। हमारे मगरब में दूसरे ममालिक फेल हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाब करके दिखाया। जंग ज़दा इलाकों को बहाली को मुमकिन बनाया। इस तरह हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाकर न सिर्फ अपनी मगरबी सरहदों को महफूज किया बल्कि तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात का भी मौसर जवाब दिया और उन कुर्बानियों का जिक्र अभी भी आपने यहाँ पर सुना। हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान के अवाम अमन और सलामती के एक नए बाब का आगाज करें। ये दुनिया में इस बात की गूंज हम चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान अमन का अमन दर हकीकत पाकिस्तान में अमन का मजहर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस खित्ते में अमन के लिए की गई हमारी तमाम काविशों को किसी तासुब के बगैर, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसी तासुब के बगैर, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता रहता है, किसी तासुब के बगैर हकीकत की नज़र से देखेगी और सराहेगी, तारीख ज़रूर सराहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिंदा कौमें वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ अपने मकासद, सलाहियतों और इस्तेदाद को निखारती रहती है। हमारी बहादुर अफवाज हमेशा इसी जज्बे के तहत ज़माने के बदलते मयार के मुताबिक अपने आप को तैयार रखती हैं। हम सब के लिए ये बात बाइस इत्मीनान भी है
اور باعث عز و افتخار بھی کہ پاکستان کی دفاعی صنعت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ خود انحصاری کی طرف بھی بہت واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج نہ صرف ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں ہم، بلکہ اپنی تمام تر دفاعی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ JF-17 ہو، الخالد ٹینک ہو اور نیوی کی شپ بلڈنگ صلاحیت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بوتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی قوم اور ہماری بہادر مسلح افواج بدلتے وقت کے فن ضرب و حرب سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی قوم پر یقین، ریاست پر اعتماد اور صفوں میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم تحمل، برداشت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو حقائق سے تول کر رد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز لاتے ہیں ان سے بھی خبردار رہو۔ ایک بے مثال قومی یکجہتی ہی ہمارے پرامن اور شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں اور ان کے خاندانوں کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں اور بناتا رہا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے رابطے میں رہوں۔ آج صبح ہی میں نے باجوڑ میں شہید ہونے والے سپاہی جمال کے والد اور سپاہی ایاز کے بھائی سے بات کی۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں پچھلے دنوں شہید ہونے والے کیپٹن باسط علی شہید اور سپاہی حضرت بلال، پسنی میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور گچک بلوچستان میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور انہیں قوم کی خاطر اپنے پیاروں کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور مجھے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں میں کہ ہر خاندان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اور بچے بھی اس راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا۔ یہ بھروسہ شہادت پر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے، تو ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کی جو قربانی ہے اس کا پوری قوم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم ان کی وجہ سے، ان کی شہادت کی بدولت، ان شہداء کی بدولت ہم آج خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا امن ان کی قربانیوں سے ہی وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہادر جوان ان شہداء کی طرح جذبہ ستمبر کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کو اور قوم کی خوشحال مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔